بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض قربانی دینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی عظمت کتنی زیادہ، کتنے بزرگوں سے زیادہ بعض میں۔ جناب سید الشہداء شب عاشور فہرست سنا رہے ہیں شہداء کی، نام لیتے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی شہید ہوں گے، یہ بھی۔ شروع اپنے سے کیا، میں شہید ہوں گا، جو یہاں پہ بیت المال کے لیے آیا وہ چلا جائے، میں شہید ہو جاؤں گا۔ صرف ایک ایسا آدمی تھا، وہ بھی شب عاشور نے پہلے، نہیں آپ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، اتنے شجاع ہیں، میں نے آپ کو لڑتے دیکھا، آپ سب کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ مولانا نے کہا ہاں لیکن میں شہادت کے لیے آیا ہوں۔ نہیں آپ شہید نہیں ہوں گے، مولانا نے کہا نہیں، نہیں بیت المال بہت ملے گا، اتنا کچھ، اتنے لوگ آئے ہیں۔ مولانا نے کہا نہیں، خبردار اس نیت سے مت آ، کہا اگر آپ جیتیں گے تو ساتھ دوں گا۔ مولانا نے کہا پھر واپس چلا جا۔ اب جب مولانا نے بتایا نا کہ میں شب عاشور ہے، میں شہید ہوں گا، پھر ایک ایک کر کے بتانا چاہا، عباس ہوں گے، سب کے نام، اتنے میں جناب قاسم، اللہ اکبر۔ دیکھیں بعض اوقات ایک انسان بالغ نہیں ہے لیکن وہ بعض اوقات اتنا بڑا سبق دے جاتا ہے کہ بڑے بڑے باعظمت صاحب اتنا بڑا سبق نہیں دے سکتے۔ کہا چچا جان، امو جان، کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ دیکھیں اگر ایک انسان چاہتا ہے نا کہ میرا نام نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ جناب قاسم نے کیا کہا؟ کیا میرا نام نہیں ہے؟ جو انسان مشتاق ہوتا ہے نا، وہ جو چاہتا ہے کسی چیز کو، کہتا ہے میرا نام نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کیف الموت عندک یا بنی قاسم، ہے میرے لخت جگر قاسم۔ دیکھیں پیار، امام حسین مخاطب کس پیارے انداز سے ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے اے قاسم، یا قاسم، نہیں، یا بنی قاسم، ہے میرے لخت جگر قاسم، ہے میرے جگر کے ٹکڑے قاسم، ہے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیف الموت عندک، موت کو کیسا پاتے ہیں آپ؟ کہا چچا جان احلی من العسل، اگر آپ پہ قربان ہونے کو موت کہتے ہیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک جملہ، اللہ اکبر، ہمارے لاکھوں روئے قربان جناب قاسم کی عظمتوں پہ، یہ ایک جملہ میں کہتا ہوں جناب قاسم کا، سونے کے پانی سے لکھا جائے، امام بارگاہ میں لگایا جائے، اگر چچا جان آپ پہ قربان ہونا موت ہے نا تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، ہر باپ کہتا ہے نا بیٹا میں تم پہ قربان، میدان کربلا جہاں بیٹے بھتیجے کہہ رہے ہیں ہم حسین پہ قربان، جناب قاسم کہتے ہیں میں حسین پہ قربان، جناب علی اکبر کہتے ہیں میں اپنے بابا پہ قربان، وہاں جوان کہتے ہیں ہم آپ پہ قربان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج دو وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، امالی شیخ صدوق سے پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم و محمد نام ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، میں پیش کروں کتنے سن تھا؟ 11 برس اور 9 برس، کچھ نے ان سے بھی کم لکھا ہے سن۔ 3 ایسی ہستیاں ہیں، میں بھی مسائل پڑھوں گا آرام آرام سے، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ بھی لوں گا تو آپ میرے ساتھ چلیں گے بس بھائی۔ 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی ہے۔ پہلی جناب زینب بی بی نے دونوں بیٹے امام حسین پہ قربان کر دیے۔ دوسری ہستی ہیں جناب رباب۔ جناب زینب کا سمجھ میں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں، رسول خدا کی نواسیاں، آغوش رسالت میں پلی ہیں، حسن و حسین کی بہن ہیں۔ لیکن جناب رباب آپ کی عظمتوں کو سلام، خاندان اہل بیت سے نہیں تھی، باہر سے بیاہ کے آئی تھی، لیکن امام حسین کے ساتھ رہ کے اتنی تربیت ہو گئی تھی کہ اپنے دونوں بچے امام حسین پہ قربان کر دیے، جناب علی اصغر بھی، جناب رقیہ یا جناب سکینہ بھی، اپنی بیٹی کو بھی۔ تیسری ہستی کون ہے جنہوں نے پوری نسل قربان کر دی؟ جناب مسلم۔ جناب مسلم کے 4 بیٹے ہیں، 2 کربلا میں شہید ہوئے اور 2 کوفہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اب میں شیخ صدوق کی روایت کو پیش کر رہا ہوں، بہت تیزی سے گزروں گا، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ جب جناب مسلم کے رات کو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا مغرب عشاء کی، تو اس کے بعد ایک مرتبہ ایک ایک کر کے لوگ چھوڑ کے جانے لگے، جب مجمع باہر نکلا تو بچے بھی چلے گئے،
آپ نے دیکھا اگر زیادہ رش ہوتا ہے تو بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں جانا ہے، کیونکہ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجمع میں چلے جاتے ہیں۔ جب سڑک پہ آ گئے، روشنی نہیں تھی، لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے، سڑک پہ 2 بچے تھے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رات کے اندر دونوں بچے در بدر پھر رہے تھے نا، تو ایک نے کہا دوسرے سے ہم درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں مار دے، تو مدد کی بھائی کے درخت پہ چڑھ گئے۔ ایک کنویں کے اوپر درخت تھا۔ آپ نے دیکھا اگر کنواں زیادہ بھرا ہو، جب پانی بہت زیادہ بھر جاتا ہے نا تو اس میں انسان کو صورت نظر آنے لگتی ہے۔ صبح میں خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے دیکھا 2 چاند چمک رہے ہیں۔ اس نے فوراً سر اٹھا کے دیکھا، پوچھا آپ دونوں کون ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں۔ وہ تقیے کا دور تھا، تقیے میں تھے، کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں پھر بھی بتائیے آپ دونوں کون ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے۔ تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے چھوٹے بھائی نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ کہا کون سے مسلم ابن عقیل؟ کا عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے۔ پھر ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا ہم علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں۔ وہ مؤمنہ تھی، فوراً کہنے لگی ارے آپ میرے مولا کے نواسے ہیں، آئیے میں آپ کے بابا کی، آپ کے نانا کی ماننے والی ہوں، میں شیعہ ہوں، میرے ساتھ آئیے میں آپ کو پناہ دیتی ہوں۔ دونوں ایک مرتبہ درخت سے اترے، وہ گھر لے کے گئی، کھانا رکھا، پانی سجایا، بڑا اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ اولاد والے بیٹھے میں کس طرح سے پیش کروں گا، بس ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ دونوں بچے ایک مرتبہ اس نے ایک حجرہ دیا، کہا کہ آپ آرام کیجئے، دونوں سو گئے۔ ایک مرتبہ دونوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین آئے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میرے بچوں میرے ساتھ چلو۔ بس بھی دونوں اٹھے رونے لگے۔ اس کا شوہر ملعون تھا، حارث نامی اس کا جو شوہر تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کا جاسوس تھا۔ اس نے کہا رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ کہ نہیں کوئی نہیں ہے۔ اٹھا تلاش کرنے لگا، اگر دیکھ سکے میری طرف تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ وہ اس حجرے میں آیا جہاں دونوں شہزادے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں سے پوچھا کون ہیں آپ؟ اب ان دونوں کا احساس نہیں تھا، کہا مومنہ کے گھر کے اندر شوہر ہوگا اس کا، مؤمن ہوگا۔ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اس نے دونوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، جب بالوں میں ہاتھ ڈالا نا وہ بچے تڑپنے لگے۔ ایک مرتبہ تڑپنے لگے، جب تڑپنے لگے پوچھا کہ تم میرے گھر میں تھے؟ میں ہر جگہ کوفے میں تلاش کرتا رہا۔ ارے عبید اللہ بن زیاد نے انعام رکھا ہے تمہارے تلاش کرنے پہ۔ جب آپ مسیب میں جائیں گے نا وہاں پہ ایک عکس بنا ہوا ہے، ایک پکچر بنی ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو، بیوی کو، بیٹے کو ساتھ لے کے گیا، غلام سے کہا ان دونوں کے سر قلم کر دے۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا آقا میں نے زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے، ان کے چہرے بڑے معصوم ہیں، یہ بڑے انوسنٹ محسوس ہوتے ہیں، کہا میں نہیں مار سکتا۔ اس نے غلام کو مارا، کہا ہٹ جا، بیٹے سے کہا تو مار دے، کہا کہ نہیں بابا میں ایسے بچوں کو نہیں مار سکتا۔ اب ایک مرتبہ حارث ملعون نے تلوار کھینچی، کہا بتاؤ پہلے تم دونوں میں سے کس کو ماروں؟ تو بڑا بھائی سامنے، جناب ابراہیم سامنے آ گئے، کہا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا الاخ الاکبر کالاب، بڑا بھائی باپ کی طرح سے ہوتا ہے، مجھے پہلے مار دو، میرے بھائی کو نہ مارنا۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی سامنے آیا، کہا نہیں پہلے مجھے مارو، میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے، میرے باپ کو میرے سامنے نہ مارنا۔ اس ملعون نے کہا آپ اپنے کرتے اتارے، میں گلے کاٹوں گا آپ دونوں کے۔ ایک مرتبہ جب کرتا اتارنے کے لیے کہا نا تو بڑے بھائی نے اپنے بٹن کو کھولا، دکمہ کھولا، پرانے زمانے کے تنگ ہوتے تھے، جیسے ہی چھوٹے بھائی کو دیکھا نا وہ رو رہا، کہا کیا بات ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہا میری ماں میرا کرتا بدلا کرتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ دونوں تڑپ کے رونے لگے، کہا فیصلہ کر لو، دونوں گلے مل کے رو رہے تھے، اس نے تلوار چلائی، بس بھئی تلوار کا چلنا تھا، دونوں شہزادوں کے سر قلم ہو گئے۔ اجرکم اللہ، میں یہی تمام کر دیتا لیکن نہیں، یہاں تمام نہیں ہوتے دونوں شہزادوں کے مصائب۔ اس نے دونوں کے سر لیے اور ایک مرتبہ ایک کپڑے میں باندھے، یہ جو دونوں لاشیں تھے نا جو گلے ملے ہوئے تھے اس نے فرات میں پھینک دیے۔ آپ جب جائیں گے نا کربلا سے باہر تقریباً 30 کلومیٹر مسیب شہر میں جائیں گے تو فرات کے کنارے دونوں کا روضہ ہے۔ ایک کسان کھیتی باڑی کر رہا تھا، دریا میں دیکھا دو لاشیں بہتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ آگے بڑھا کے ایک مرتبہ اس کسان نے دونوں لاشیں نکالے، نہ جانے کس ماں کی گود اجڑی ہے، نہ جانے شہزادے ایک دوسرے سے گلے کیوں مل رہے ہیں۔
اس نے لاشوں کو دفنا دیا. خواب میں دیکھا رسول اسلام نے کہا تو نے میرے دونوں بچوں کو دفنایا ہے, میں تیری شفاعت کروں گا. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے, میں نے تمام کر دیا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آخری 2 جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ حارث ملعون نے دونوں کے سر ایک سفید کپڑے میں باندھے اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا. کہا عبید اللہ ابن زیاد مجھے انعام چاہیے. کہا کیوں انعام چاہیے؟ کہا تو نے کہا تھا نا جو 2 مسلم کے بیٹوں کو لے کے آئے گا میں انعام دوں گا. میں نے دونوں بیٹوں کے سر کہا کہ میں نے کہا تھا زندہ لے آنا, بچے چھوٹے تھے. کہا کہ ہاں نہیں میں نے دونوں کو مار دیا. کہا دکھا کہاں پہ ہے؟ اس نے ایک مرتبہ کپڑا کھولا. جب کپڑا کھولا نا سارا دربار رونے لگا. کہا کیا بات ہے؟ کہا ان بچوں کے چہروں پہ اتنا خون کیوں ہے؟ کہا جب میں نے گلے کاٹے تو ایک مرتبہ خون اڑنے لگا. کہا کہ اس طرح سے میں ان دونوں کے سر لے کے آیا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ان کے چہروں پہ پانی ڈالو, میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. جب پانی ڈالنے لگے نا تو ان کے بال اترنے لگے. عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا حارث کیا بات ہے, ان کے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا میں نے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا اس لیے ان کے بال اتر رہے ہیں. جب چہروں کو دیکھا عبید اللہ ملعون جیسا انسان 3 مرتبہ کھڑا ہوا. کہ زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. کہا کون تھے؟ کہا یہ علی کے نواسے تھے. میں نے تمام کر دیا. آپ نے مصائب سن لیا, مصائب ختم ہو گیا. شب شہادت ہے, بڑی عقیدت سے کہے گا مولا آپ کے نواسوں کا پرسہ دینے آئے ہیں, لیکن آج ایک ماں کو پرسہ دیجئے گا. نام رقیہ بتایا جاتا ہے. کہیے گا بی بی آپ کے بیٹوں کا بڑا صدمہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھی ابھی آپ ماتم کریں گے. ماتم ہوا ہے. بس 2 جملے میں صرف دعا کے کہوں گا. ہاتھوں کو بلند کریے گا, میرے ساتھ چلیں گے. میں نے شاید اس دن بھی جملہ پیش کیا تھا. جب کوفے پہنچی نا بیبیاں تو پھولوں سے استقبال نہیں ہوا, پتھروں سے استقبال کیا گیا. لوگ پتھر مار رہے تھے. علی و بطول کی بیٹیاں تھیں, رسول کی نواسیاں تھیں. جیسے ہی آئیں نا کوفے کے دروازے پہ تو لوگ پتھر مار رہے تھے. اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جیسی سلام کی آواز آئی نا تو جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد یہ کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ میرے چچا مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے, انہوں نے میرے بابا کو سلام کیا. تاریخ کہتی ہے ساری بیبیاں گزر گئیں, ایک بیوی رک گئی. نام رقیہ ہے. ایک مرتبہ جناب مسلم کے سر کو دیکھا. کہ مسلم جو آپ پہ گزری مجھے سمجھ میں آ گیا, جو مجھ پہ بیتی وہ آپ کو پتا ہے, بس مسلم مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ پروردگارہ جناب مسلم کے ان 2 یتیم بچوں کا واسطہ, دنیا میں بہت سے یتیم بچے ہیں اس وقت, سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میں ایک سوال کروں آپ سے, کبھی آپ نے ایسا تو نہیں دیکھا ہوگا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جس کا بستر لوٹ لیا گیا تھا, جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, خصوصاً والدین نے اپنی اولاد کے لیے کہا ہے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما. جناب مسلم کی ان 2 یتیم بچوں کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. میں نے تمام کر دیا. پروردگارہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب بیبیاں اسیری کے بعد شام کی قید سے رہا ہو کے واپس کربلا پہنچیں. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب ساری بیبیاں سید الشہداء کی قبر پہ گری رو رہی تھی,
इमाम सज्जाद ने देखा अगर मैंने ना रोका तो कोई ना कोई बीबी रोते रोते मर जाएगी। इमाम सज्जाद ने फुप्पी का बाजू थामा, का फुप्पी अम्मा बस कीजिए, बीबियों से कह दें बस करें। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कब्र से उठी, हाथों को बुलंद करके मेरी तरफ देखेंगे, अपनी आखिरी हाजात जो भी हाजात है तलब कर लीजिए। इमाम सज्जाद ने फुप्पी को अपने बाबा की कब्र से उठाया, का फुप्पी अम्मा बस कीजिए। जब आगे बढ़ने लगे ना तो जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किसकी है? का फुप्पी अम्मा ये मेरे भैया अली अकबर की कब्र है। सारी बीबियां दोबारा कब्र पे गिर गई, रोने लगी, बहुत गिरिया कर रही थी। फिर इमाम सज्जाद ने उठाया, आगे बढ़े, पूछा गंजे शहदा में कौन कौन है? कहा यहाँ सब शहदा के नाम बताए। कहा बेटा सज्जाद आपने सारे शहदा बता दिए लेकिन मेरे भैया अब्बास की कब्र का निशान नहीं बताया। कहा फूफी अम्मा मेरे साथ चले, मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है। जब बीबियां जाने लगी ना तो जनाब ज़ैनब ने बीबियों का रास्ता रोक लिया। कहा बीबियों मेरे भैया अब्बास को सब कुछ बता देना, बता देना हमें शराबी के दरबार ले गए थे, बता देना हमें कूफा और शाम के बाजारों में लेके गए थे, बता देना हमें ताजियाने मारे गए थे, लेकिन बीबियों मेरे भैया अब्बास को मत बताना, मत बताना सकीना शाम में रह गई। मातम हुसैन।